جی السلام علیکم، ٹی ایم ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ولاگ 21 مارچ 2024 میں آج ہم یہ کبوتر چوک پہ موجود ہیں اور یہ ابراہیم خلیل روڈ ہے۔ اچھا، یہاں سے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ہم 90 ڈیز کا جو ہے وہ آپ کو ولاگ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ دکھائیں گے، کم و بیش 10 منٹ ڈیلی۔ اچھا، اس میں ہم اپنی عبادتوں میں آپ کو شامل نہیں کر رہے ہیں، تاکہ ویڈیو بنانے میں اگر ہمارا ویڈیو بنانے کا مصرف ہے اس میں ہماری عبادت خراب نہ ہو اور اللہ پاک آپ کے دل میں بھی ایسی بات نہ ڈالے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ ایک جرنل چیز دکھائیں جہاں پہ آپ مکہ کے حوالے سے، کعبہ کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ آج ہم مکہ میں ہیں اور آج جو اذان کعبہ میں دی جاتی ہے، جو سب سے پہلی اذان اسلام کے پھیلنے کی پہلی اذان جو دی گئی تھی وہ حضرت بلال نے دی تھی، اور وہ کب دی گئی تھی اس کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کو جانکاری دیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے، جانکاری پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ صحاباؤں کا تذکرہ ہو اور حضرت عمر کا تذکرہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا پاک نام لے کر آج بھی مسلمان فخر محسوس کرتا ہے اور جن کی جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ حضرت عمر کا نام ایک ان میں شامل تھا جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے نا، کہ وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ ایک روز کفار کے مشورے کی کمیٹی قائم کی گئی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دے، تو عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک جو صاحب تھے وہ قبیلہ زورہ کے، جن کا نام حضرت سعد تھا، انہوں نے بازو پکڑ کے ان سے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تم بھی بے دین یعنی کہ مسلمان ہو گئے ہو، پہلے تجھے نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سوٹ سے نکال لی اور حضرت سعد نے یہ کہہ کر کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہوں، اپنے گھر کی تو خبر لی، تو اپنے گھر کی خبر لے رہا ہے جو تو دوسرے مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے، تو تیری بہن اور تیرے بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر کو غصے سے بھر گئے، وہ سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا، جنہوں نے مشکلات کے ساتھ اسلام کو قبول کیا تھا، تو وہاں گئے تو انہوں نے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ وہ حضرت خباب جو ہیں حضرت عمر کے بہن اور بہنوئی کو، حضرت عمر نے تلوار اٹھائی، ان کو آواز سے حضرت خباب جلدی اندر چھپ گئے جب آواز لگائی، دروازہ بجایا تو۔ خیر، جس آیت پر قرآن لکھا ہوا تھا، ہمشیرہ نے حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز، جو تلوار تھی جو بہن سر پہ جو لگتا تھا کہ یہ نقصان پہنچا سکتی تھی، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے ان کی جو بہن تھی ہمشیرہ، انہوں نے ہاتھ سے کوئی چیز تھی ان کے، انہوں نے اپنے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جو جان کے ہاتھ میں کوئی بددین ہو گئی ہوں، یعنی کہ میں دین چھوڑ چکی ہوں مجھے تمہارے دین کی طرف نہیں آنا۔ اس کے بعد خیر وہ گھر آئے، پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی، ان کی دھاڑ جو تھی وہ بگڑ گئی اور وہ غصے میں آ گئے۔
اور ان کو جو ہے اپنے بہنوئی کو زمین پر لٹا کے خوب مارا نا، بہت مارا۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ بہن نے ان کو چھڑوانے کی کوشش کری اور ان کے منہ پہ ایک تماچا زوردار مارا کہ خون نکل آیا۔ اچھا یہ تماچا حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارا۔ اچھا وہ بھی آخر میں عمر ہی کی بہن تھی، کہنے لگی کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ دیکھیں آپ سوچیں، حضرت عمر کا خوف پورے مکہ میں تھا، لوگ ڈر کھاتے تھے، خوف کھاتے تھے، ان کی بہن کیا بول رہی ہیں، ان کے بہنوئی کیا بول رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے۔ خیر اس کے بعد جو ہے حضرت عمر کی نگاہ میں جب اپنی بہن کو کون دیکھ سکتا ہے اس خون کی حالت میں، اللہ اکبر۔ خیر جو حضرت عمر تھے ان کا غصہ زیادہ تھا، مار پیٹ کم ہو گئی تھی، بہن کے اس طرح خون میں بڑھ جانے سے شرم بھی آ رہی تھی، بھائی بہن کو میری وجہ سے خون نکل رہا ہے، کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ کہ کیا پڑھ رہی تھی، کیا کہتا ہے محمد کا دین۔ بہن نے کہا تو ناپاک ہے، اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگانا نا، قرآن شریف ہے، اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگانا۔ خیر وہ گئے، انہوں نے وضو اور غسل دے کے ان کو تیار کیا، حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کے پڑھا کہ بھائی کیا لکھا ہے میں بھی دیکھوں۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، سورہ طٰہٰ کو انہوں نے پڑھا جس کا ترجمہ ہے، کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل جب حضور نے دعا مانگی تھی نا، حضور نے 2 عمر میں سے ایک عمر کی دعا مانگی تھی، تو وہ عمر ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی، اسلام کو قوت عطا فرما دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعے کی صبح کو مسلمان ہو گئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ اچھا جب کفار کو پتہ چلا نا کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تو ان کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش میں پیدا ہوتا تھا کہ جلسے کرتا تھا، مشورے کرتا کس طریقے سے ان حضرات کو نقصان پہنچا سکے، اور طرح طرح کی جو سمجھ لیں کہ آپ باتیں بولی جاتی تھیں۔ خیر تاہم اتنا ضروری ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔